والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا معصوم بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما وعلى صليت آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر کہ جس نے بے قصور کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصور کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے دشمن کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے دشمن کو حیات جاویداں دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے امان دے دی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سبحان اللہ. سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ اپنے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو خاک فرش پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں آج بھی خالد و حیدر کے افسانے، درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر جسے شمع شبستان ازل کہیے، درود اس ذات پر فخر بنی آدم جسے کہیے، درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا ذکر کرتے ہیں نمازوں میں، بے شک بے شک. صلاۃ اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، لکھا اللہ جہاں دیکھا محمد بھی لکھا دیکھا. سبحان اللہ. اور بسا اوقات اللہ کا پیارا انداز اور الفاظ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی عام بندے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. بے شک. اور اللہ کا یہ بھی انداز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، او میرے بندو. اب یا ایھا الناس اللہ فرمائیں تو مخاطب ہم ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اللہ فرمائیں تو مخاطب ہم ہیں، اور یا عبادی میرا اللہ پاک فرمائیں تو اس کے مخاطب بھی ہم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کرنے کے کئی انداز اور مختلف الفاظ ہیں. قرآن مجید کا اسلوب یا قرآن مجید کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اندازوں میں ایک اللہ تعالیٰ کا عجیب وکھرا نرالا محبت بھرا عقیدت بھرا پیار بھرا لطیف و باریک اللہ تعالیٰ کا ایک انداز یہ ہے
کہ جب میرا اللہ اپنے کسی عام بندے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے بندے کو خطاب نہیں کرتے، ڈائریکٹ اپنے بندے سے بات نہیں کرتے، بلکہ میرا اللہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو سبب اور وسیلہ بنا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کرنے کے اندازوں میں سے ایک بہترین انداز ہے کہ بات عام بندے سے ہے، آرڈر رب کا ہے، قرآن رب کا ہے، کلام رب کا ہے، حکم رب کا ہے، بات اللہ کرتے ہیں، حکم اللہ دیتے ہیں، لیکن انداز خدا بندی یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ اپنے بندے کو بات نہیں کہتے، بلکہ میرا اللہ بات تو عام بندے سے کہنی ہوتی ہے، لیکن اپنے اور اپنے اس بندے کے درمیان میرا اللہ امام کائنات کی ذات کو سبب اور وسیلہ بنا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں ہیں، میں اختصار کے ساتھ ایک یا دو مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مشرکین مکہ کی ایک جماعت امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہے اور انہوں نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوالات کیے۔ وہ ان سوالات کی لسٹ تو ایک بڑی لمبی ہے، لیکن ان میں سے جو افتتاحی ان کا سوال تھا اور جو ان کے ابتدائی سوال تھا وہ یہ تھا، انہوں نے امام کائنات سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے آپ کے والد کا نام؟ آقا نے فرمایا عبداللہ۔ کہنے لگے آپ کے دادا کا نام؟ آقا نے فرمایا عبد المطلب۔ کہنے لگے آپ کی والدہ کا نام؟ آقا نے فرمایا آمینہ۔ کہنے لگے آپ کا کنبہ قبیلہ؟ حضور نے فرمایا میں قریشی اور ہاشمی ہوں۔ یہ سوالات انہوں نے حضور سے کیے اور پھر ایک مشرک اپنا نام کہنے لگا، اے عبداللہ کے بیٹے میرا نام فلاں، میرے باپ کا نام فلاں، دادے کا نام فلاں، فلاں میرا کنبہ، فلاں میرا قبیلہ، اور یہ جو آدمی بیٹھے ہیں یہ اس کا نام ہے، اس کے باپ کا نام، یہ اس کا نام، اس کے دادا کا نام، یہ اس کا نام، اس کے پردادا کا نام۔ اپنا تعارف کرایا، حضور سے تعارف پوچھا۔ حضور سے تعارف پوچھنے اور اپنا تعارف کرانے کے بعد مشرکین مکہ میں سے ایک مشرک کہنے لگا، اے عبداللہ کے بیٹے ایک آپ کا تعارف ہے، ایک ہمارا تعارف ہے، آپ کا حسب نسب بھی ہے، ہمارا حسب نسب بھی ہے، ہم آج آپ کے دروازے پہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہر وقت جس اللہ کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اور ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو اے عبداللہ کے بیٹے ہم آپ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں، آج ہمیں اپنے اللہ کا تعارف کراؤ اور ہمیں بتاؤ کہ تمہارے اللہ کا نام کیا ہے، تمہارے اللہ کے باپ کا نام کیا ہے، تمہارے اللہ کے دادے کا نام کیا ہے، تمہارے اللہ کی بیویاں کتنی ہیں، تمہارے اللہ کے بیٹے کتنے ہیں، تمہارے اللہ کی بیٹیاں کتنی ہیں، تمہارے اللہ کا خاندان، کنبہ اور قبیلہ کیا ہے، تمہارا اللہ رہتا کہاں ہے، تمہارے اللہ کا حسب اور نسب کیا ہے۔ ہر ذات کا ایک تعارف ہوتا ہے۔ اے عبداللہ کے بیٹے یہ بتا، جس اللہ کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے، آج اپنے اللہ کا تعارف کر کے بتا، تیرے اللہ کون ہے، تیرے اللہ کا والد کون ہے، تیرے اللہ کی والدہ کون ہے، تیرے اللہ کا حسب اور نسب کیا ہے، تیرے اللہ کا قوم، کنبہ، قبیلہ اور برادری کیا ہے۔ یہ سوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مشرک نے امام کائنات سے اللہ کی ذات کے بارے میں پوچھا۔ جب انہوں نے سوال امام کائنات سے پوچھا، میرے پیغمبر خاموش ہو گئے۔ اور یاد رکھیے گا، سوال ذات رسول سے ہو، سوال آمنہ کے لال سے ہو، سوال امام کائنات سے ہو، اور میرا پیغمبر چپ ہو جائے، جب میرا پیغمبر چپ ہو جاتا ہے تو میرے پیغمبر کی جگہ پر محمد کا رب خود جواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال ذات رسول سے ہو اور میرا پیغمبر جواب نہ دے تو اللہ میرے نبی کی جگہ پر جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا،
میرے پیغمبر سے بات پوچھی جائے میرا نبی جواب نہ دے تو اللہ جواب دیتا ہے، اور اگر میرا پیغمبر جواب دے تو مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آمنہ کا لال خود نہیں بولتا بلکہ اس محمد کی زبان پر میں اللہ خود گفتگو کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ۔ اب سوال کیا مشرک نے، اللہ کا تعارف کرائیے، آپ کا رب کون ہے، آپ کی اللہ کا والد کون ہے، آپ کی اللہ کا حسب اور نسب کیا ہے؟ جب میرے پیغمبر خاموش ہوئے اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جی رب جلیل جا میرے آمنہ کے لال کو، ساقی کوثر پیغمبر کو، امام کائنات کو میں اللہ کی طرف سے یہ جواب دے کر اب اللہ کا جواب بھی سنیے گا اور انداز بھی دیکھیے گا۔ اللہ فرماتے کل میرے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے، اللہ کیا کہوں؟ فرمایا هو اللہ احد، ان کو کہو اللہ احد ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد وہ پیدا نہیں ہوا، ولم یولد اس سے کوئی پیدا نہیں ہوگا، ولم یکن لہ کفوا احد اس اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اب سوال مشرک نے کیا تھا، جواب اللہ دیتا ہے، لیکن انداز یہ ہے اللہ نے ڈائریکٹ مشرک کو جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا کل میرے پیغمبر تو کہہ دے کیا مانا؟ قرآن میرا ہے، کلام میرا ہے، جواب میرا ہے، حمد میری ہے، تعارف میرا ہے، ثنا میری ہے، بزرگی میری ہے، قرآن میرا ہے، کلام میرا ہے، لیکن کل آمنہ کے لال قرآن میرا ہوگا، زبان محمد تیری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے اندازوں میں سے ایک انداز ہے۔ اللہ جب عام بندے سے بات کرتے ہیں اللہ ڈائریکٹ جواب نہیں دیتے، اللہ فرماتے ہیں کل میرے پیغمبر تو ان کو کہہ دے، حالانکہ یہاں پر جواب اللہ نے دیا، قرآن رب نے بھیجا، کلام رب نے بھیجا، اپنا تعارف اللہ نے کرایا، اپنی بزرگی اللہ نے بیان کی، اپنا لا شریک ہونا اللہ نے بیان کیا، لیکن انداز خداوندی بڑا عجیب تھا۔ فرمایا کل میرے پیغمبر قرآن میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، کل میرے پیغمبر کلام میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، ثنا میری ہوگی، زبان تیری ہوگی، حمد میری ہوگی، زبان تیری ہوگی، جواب میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، توحید میری ہوگی، زبان تیری ہوگی۔ پورے قرآن مجید میں جہاں پر کل آ جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں آمنہ کے لال جواب میرا ہوگا، زبان محمد تیری ہوگی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان محمد الرسول اللہ، عظمت قرآن، شان قرآن، اللہ قدوس صاحب۔ میرے محبوب کل ان کو کہہ دیجئے، حالانکہ کہہ کون رہا ہے؟ بولو بھیجا کس نے؟ اللہ۔ کلام کس کا؟ اللہ۔ قرآن کس کا؟ اللہ۔ جواب کس کا؟ الفاظ کس کے؟ لیکن انداز بڑا عجیب تھا۔ فرمایا کل میرے پیغمبر تم سے پوچھا ہے نا، الفاظ میں دیتا ہوں لیکن زبان محمد مصطفیٰ تیری ہوگی۔ آگے چلیے، آقا علیہ السلام نے ایک حضور علیہ السلام نے ابو جہل کو چچا کہا ہے، حضور کے چچا لگتے نہیں ہیں لیکن حضور نے ان کو چچا کہا۔ ابو جہل کون ہے؟ جن کے بارے میں چند دن پہلے میں نے ایک سٹیج پر ایک عالم سے ان کے بارے میں ایک جملہ سنا جو مجھے بڑا اچھا لگا۔ وہ ابو جہل کے بارے میں کہنے لگے اس امت کا سینئر ترین کافر دیکھنا ہو تو ابو جہل کو دیکھ لو۔ جب اس نے یہ جملہ کہا میں ساتھ ایسے بیٹھا تھا،
میرے دل میں خیال آیا خطیب نے جملہ تو بڑا اچھا کہہ دیا لیکن ساتھ ایک جملہ اور ملا دے تو نور علی نور ہے، ایک جملہ ساتھ ملا دے تو سونے پہ سہاگا ہوگا۔ میرے ذہن میں اس وقت یہ جملہ آ رہا تھا، خطیب صاحب یوں کہہ دیں اس امت کا اگر سینئر ترین کافر دیکھنا ہو تو ابو جہل کو دیکھ لو، اور اگر اس امت کا سینئر ترین مومن دیکھنا ہو تو پیغمبر کے یار ابو بکر کو دیکھ لو۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان ابو بکر صدیق۔ تو میرے دوستو ابو جہل میرے پیغمبر کا چچا لگتا نہیں لیکن حضور نے ان کو چچا کہا ضرور ہے۔ میرا پیغمبر ابو جہل کے پاس گئے اور جا کر ابو جہل سے فرمانے لگے ابو جہل میں تجھے دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ ابو جہل کہتا ہے جی کس چیز کی دعوت؟ حضور نے فرمایا میں تجھے اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا کون اللہ؟ تو میرے نبی نے جواباً فرمایا وہ اللہ جو تیرا مالک میرا مالک، تیرا خالق میرا خالق، تیرا پیدا کرنے والا میرا پیدا کرنے والا۔ یہاں ابو جہل نے میرے نبی کو عجیب جواب دیا اور جواب دے کے کہنے لگا اے بھتیجے جس اللہ کی طرف تو مجھے دعوت دینے کے لیے آیا ہے میں اللہ کو جانتا بھی ہوں، اللہ کو مانتا بھی ہوں، اللہ سے محبت بھی کرتا ہوں، لیکن میں جانوں اور میرا اللہ جانے تو ہمارے درمیان میں نہ آ۔ میں جانوں اور میرا اللہ جانے تو ہمارے درمیان میں نہ آ۔ اگر آپ بھی بات کو نہیں سمجھے مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، اگر ووٹوں کا زمانہ ہو اور میں علی پور سے چلوں اور یہاں کر آپ میں سے کسی بزرگ بھائی سے یہ کہوں کہ جی میں ووٹ مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے ووٹ فلاں سردار کو دینے ہیں، آگے سے وہ بھائی مجھے کہنے لگا مولانا چائے پلاتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، جس کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے آئے ہو وہ مجھے جانتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، ہمارا آپس میں پیار محبت کا تعلق ہے، خانہ داری ہے، آنا جانا ہے، ووٹ تو اس کو دوں گا لیکن میں جانوں اور ووٹ لینے والا جانے تو ہمارے درمیان میں ماما نہ بن۔ اب اس نے ووٹ تو دینا تھا لیکن مجھے درمیان سے نکال دیا۔ ابو جہل نے یہی روش اختیار کی اور کہا اب اے عبداللہ کے بیٹے میں اللہ کو جانتا بھی ہوں، اللہ کو مانتا بھی ہوں، اللہ سے محبت بھی کرتا ہوں، لیکن تو ہمارے درمیان میں نہ۔ جب ابو جہل نے یہ جواب دیا اللہ نے فوراً قرآن مجید کی آیت نازل کر کے جواب دیا تھا، فرمایا کل آمنہ کے لال اس کو جواب دے دے۔ اللہ کیا جواب دینا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ابو جہل اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ سے پیار کرنا چاہتا ہے، اللہ کے محبوب بننا چاہتا ہے تو پھر فاتبعونی، پہلے مصطفیٰ کی اتباع کرنی پڑے گی۔ جب تو نبی کی اتباع کرے گا یا بحکم اللہ تو اللہ سے محبت کر۔ میرا اللہ مصطفیٰ کے غلام سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کا انداز بڑا عجیب تھا، فرمایا کل یہ قرآن والا کل ہے تو پورے قرآن مجید میں جہاں پر لفظ کل آ جائے نا، میں تقریر کے دوران اگر شعر پڑھوں تو مجھے بھولتا ضرور ہے، اب پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ حضرت استاد مولانا نسیم صاحب کے صدقے امید ہے میں بھولوں گا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں لفظ کل کہا، کیا معنی؟ قرآن میرا زبان تیری۔ اللہ نے آمنہ کے لال کو سبب اور وسیلہ بنایا۔ ہم کون ہیں؟ یاد رکھیے گا اہل سنت والجماعت مسلک دیوبند کا عقیدہ اور ایمان۔ ایک شاعر نے شعر میں بیان کر کے کہا تھا میرا تعلق ہے اہل نظر کے اس قبیلے سے، میرا تعلق ہے اہل نظر کے اس قبیلے سے جنہوں نے اللہ کو ہے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ رب محمد کی قسم اگر میرا نبی نہ ہوتا ہمارے پاس رب کا تعارف نہیں تھا، اگر میرا پیغمبر نہ ہوتا ہمارے پاس اللہ کی محبت نہیں تھی، اگر میرا پیغمبر نہ ہوتا ہمارے پاس یہ قرآن، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ قربانی، یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ ذکر و اذکار، یہ تلاوت، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ تحت الثری سے لے کر عرش ملا تک یہ ساری کی ساری کائنات اگر بڑی ہے تو کائنات کے آقا محمد مصطفیٰ کے صدقے بنی ہے۔
ظہر اثر مغرب عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں اور یہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ الحمد کیسے پڑھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، دوسری تیسری رکعت مکمل کیسے کرنی ہے، اتحیات کیسے پڑھنی ہے، درود مقدس کیسے پڑھنا ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں، جب اللہ سے تفصیل پوچھی جائے تو جواب ایک آتا ہے، نماز خدا کی چلے گی، طریقہ محمد مصطفیٰ کا چلے گا، نماز رب کی، طریقہ مصطفیٰ کا، سجدہ رب کا، طریقہ محمد مصطفیٰ کا، رکوع رب کا، طریقہ محمد مصطفیٰ کا، طواف رب کا، طریقہ محمد مصطفیٰ کا، زکوٰۃ رب کی، طریقہ محمد مصطفیٰ کا، حج رب کا، طریقہ محمد مصطفیٰ کا۔ یاد رکھیے گا، قیامت کی صبح تک عبادت خدا کی چلے گی، طریقہ محمد مصطفیٰ کا چلے گا۔ عظمت محمد مصطفیٰ۔ نماز کی میں پڑھی ہے، ساڑھے تک پہنچاون والے میرے پیغمبر دے صحابہ، اللہ نے دیتے حکم، پیغمبر نے ہوں دی ساری تفسیر تے طریقہ کرتے دکھائے۔ اساں دیکھن والے نہیں، نبی دی نماز کیسی، دیکھن والے صحابہ، تسامن والے صحابہ، نبی دا وضو کیسا، دیکھن والے صحابہ، تسامن والے صحابہ، نبی دا حج کیسا، دیکھن والے صحابہ، تسامن والے صحابہ، نبی دا طواف کیسا، دیکھن والے صحابہ، تسامن والے صحابہ، نبی دی زکوٰۃ کیسی، دیکھن والے صحابہ، تسامن والے صحابہ، نبی دی قربانی کیسی، دیکھن والے صحابہ، تسامن والے صحابہ، نبی دا جہاد کیسا، دیکھن والے صحابہ، تسامن والے صحابہ، نبی دا روزہ کیسا، دیکھن والے صحابہ، تسامن والے صحابہ۔ یاد رکھا ہے، خدا کو پامنے مصطفیٰ کے دروازے تے ونجنا پوسی، مصطفیٰ کو پامنے صدیق تے صحابہ کے دروازے تے ونجنا پوسی۔ اساں او خوش نصیب ہیں، ساڑے کنے خدا دی ذات بھی ہے، مصطفیٰ دی ذات بھی ہے، صحابہ دی جماعت بھی ہے۔ اساں صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں، نبی والے بھی ہیں، انہیں دے صدقے ساکو خدا دا رستہ بھی مل دے۔ اللہ تعالیٰ سارے کو سچا محمدی بڑھاوے، اللہ تعالیٰ سارے دل صحابہ تے اہل بیت دی سچی عقیدت محبت نصیب فرماوے۔ آخر جتنا دا اٹھ مرد مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام میں کر تو بڑھتا ہے، ظلم سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا اسلام کا نام نہ لے، یہ شوق شہادت پیدا کر، دل سے کو گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شولوں کی ادائیں کہنی ہیں، یہ قید و قبض بیگانوں کے ظالم بدلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، یہ جتنا ہم کو کچلیں گے ہم اتنا اچھلنے والے ہیں۔ جنگ دی سرزمین، پیپلیاں دی جامع مسجد، ایک چھوٹے جے قد والا اور چھوٹی جی کمزور جی جسامت والا، پیپلیاں دی جامع مسجد کے اندر ایک خطیب آیا جے عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عفت امی عائشہ دا نعرہ اس انداز دے نال لائے کہ آج 30 سال گزرن تو بعد بھی اس مرد کلندر دا نعرہ پوری دنیا دے اتے گونجدا پے۔ وہ پیپلیاں دی جامع مسجد دا خطیب، وہ چھوٹے جے قد اور کمزور جی جسامت والا خطیب اپنی تقریر دے آخر کے اندر ای ضرور آدھا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔